نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، میری آپ سبھی سے ایک گزارش ہے کہ اپنی بہن بیٹیوں پہ نظر رکھا کریں۔ گھر میں لڑکیاں موبائل پر بات کرتی رہتی ہیں، ماں باپ دیکھتے رہتے ہیں، بھائی دیکھتے رہتے ہیں، لیکن ان کو ٹوکتے نہیں کہ بیٹی کہاں بات کر رہی ہو، کس سے بات کر رہی ہو۔ کبھی پوچھا ہے کہ کس سے بات کر رہی ہو؟ رات بھر بچیاں آن لائن ہیں، کبھی پوچھا ہے کہ کس کے ساتھ آن لائن تھی؟ اپنی بہن بیٹی کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ عزت بچا سکتے ہیں۔ اپنی بہن بیٹیوں پر نظر رکھا کریں، انہیں اپنے کنٹرول میں رکھیں، ورنہ ایک دن پچھتانا آپ کو ہی پڑے گا۔ میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا ضرور سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ موبائل کی تباہ کاریاں آج لڑکیوں کو کس قدر برباد کر رہے ہیں۔ ایک دور تھا جبکہ مسلمان کی بیٹیوں کو لکھنا نہیں سکھایا جاتا تھا۔ اسلام کا قانون تھا کہ بیٹیوں کو لکھنا مت سکھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دور میں رابطے کا ذریعہ جو تھا وہ لکھنا تھا، جس کی وجہ سے عزت کو خطرہ تھا۔ تو جب لکھنے کی وجہ سے عزت کو خطرہ تھا تو لڑکیوں کو لکھنا نہیں سکھایا جاتا تھا۔ لیکن آج تو لکھنے کی ہی ضرورت نہیں، آج تو سارا فتنہ ان کے ہاتھوں میں ہی ہے۔ آج موبائل پکڑا دیا ہے بچیوں کو، لڑکیوں کے پاس ہم نے موبائل دیا، اسی لیے یہ سارا فتنہ ہو رہا ہے۔ جب تک موبائل نہیں تھا اس طرح کے کیس ڈھونڈنے سے نہیں ملتے تھے۔ کیوں اپنی بہن کو موبائل دے رہے ہو؟ کیوں اپنی بیٹی کو موبائل دے رہے ہو؟ آخر کیوں اپنی عورتوں کے پاس تم نے موبائل چھوڑا ہے؟ بیٹی کو موبائل سے کیا کام ہے؟ مت دو ان کو موبائل، مت دو اپنی بہنوں اور بیویوں کو موبائل۔ گھر کا جو فون ہے وہ بھی عورتیں ریسیو نہ کریں، بلکہ گھر میں اگر کوئی بزرگ خاتون ہے، کوئی بچہ ہے، تو پھر وہ اس فون کو ریسیو کرے، اور جب یہ یقین ہو جائے کہ کوئی اپنا ہے تو اس صورت میں پھر بہن اور بیٹیوں کو اجازت دی جائے کہ وہ موبائل پر بات کر سکیں۔ ورنہ میری یہ بات یاد رکھنا کہ تلوار اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا تمہاری بیٹی کو، تمہاری بہن کو، جتنا کہ موبائل نقصان پہنچائے گا۔ تم 10,000 اور 50,000 کا موبائل مت دو اپنی بیٹیوں کو، بلکہ اگر چاہتے ہو اپنی بیٹیوں سے واقعی محبت کرتے ہو تو 50,000 کا سونے کا ہار اسے لا کر کے دے دو۔ اگر اتنا ہی پیار ہے موبائل مت دینا خدا کے لیے۔ یہ طوفان موبائل نے ہی برپا کیا ہے، یہ طوفان انٹرنیٹ نے برپا کیا، فیس بک اور واٹس ایپ نے برپا کیا۔ اس لیے کہ آج کل کچھ لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں اور فالتو میں کہیں بھی فون لگاتے رہتے ہیں۔ اگر کسی جگہ فون لگ جاتا ہے تو پھر باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور کبھی مس کال کیا کرتے ہیں، اور یہ مس کال کبھی کبھی اتنی تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ ہنستے کھیلتے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ شوہر اور بیوی ساتھ میں بیٹھے ہیں، اگر کسی کا مس کال آ گیا تو شوہر پوچھتا ہے کہ کس کا مس کال ہے، اور دوبارہ اگر فون لگایا اور ادھر سے لڑکے کی آواز آئی تو پھر اس بیچاری کا تو جینا ہی حرام ہو گیا۔ اس کا کیا قصور تھا؟ بیچاری کا گھر ٹوٹ گیا۔ اب شوہر اس پر شک کرنے لگتا ہے، شک کی نظروں سے اسے دیکھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ نہ جانے میری غیر موجودگی میں یہ کیا کیا کرتی ہوگی۔ اس مس کال کی نحوست پر کتابیں بھی لکھی گئیں۔ خدا کے واسطے موبائل سے بچائیں، دور رکھیں اپنی بچیوں کو۔ یہ جو لڑکے گٹروں کے اوپر بیٹھ کر کے، رکشوں پر بیٹھ کر کے، چھتوں پر بیٹھ کر کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، یہ ان کو جوانی میں تو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن یاد رکھو اگر تمہارے مس کال کی وجہ سے کسی لڑکی کا گھر برباد ہوا تو پھر اللہ تبارک و تعالی تمہاری توبہ بھی قبول نہیں کرے گا، توبہ کی توفیق بھی تمہیں نہیں ملے گی۔ کسی کا گھر تباہ کرنے والوں، کسی کا گھر برباد کرو گے تو تمہارے گھر بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ تمہاری یہ نادانی، تمہارا یہ لالچی پن، تمہارا یہ اترانا، تمہاری یہ آوارگی کتنے گھروں کو آگ لگا چکی ہے، اور نہ جانے کتنے گھروں کو آگ لگائے گی۔ یہ جو تم گٹروں پر، نالیوں پر، گھروں کے پاس بیٹھ کر کے غلط حرکتیں کرتے ہو، مولا کائنات نے فرمایا کہ پاک دامن رہو تو تمہارے گھر کی عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی،
پہلی شرط مردوں کے لیے لگائی کہ مردوں کو پہلے پاک دامن ہونا پڑے گا تو پھر عورتیں پاک دامن ہوں گی۔ اگر تم کسی عورت کی زندگی برباد کرو گے تو یاد رکھو تمہاری بہن بھی محفوظ نہیں رہے گی، تمہاری بیٹی بھی محفوظ نہیں رہے گی، تمہاری بیوی بھی محفوظ نہیں رہے گی، کیونکہ یہ قرض ہے اور یہ قرض جو ہے تم چاہو یا نہ چاہو یہ ادا ہو کر رہتا ہے۔ لڑکوں کی ٹولیاں بنی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کما تدین و تدان، کہ تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ اگر تم آج کسی کی زندگی برباد کرتے ہو، کسی لڑکی کی زندگی برباد کرتے ہو، تو یاد رکھنا تمہارے گھر میں بھی بہن بیٹیاں ہیں، ان کی زندگیاں بھی برباد کی جائیں گی۔ دو دوستوں کا ایک عبرتناک انجام میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ایک نوجوان دوسرے نوجوان کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ یار تو میرا دوست ہے۔ اس نے کہا ہاں میں بالکل تیرا دوست ہوں۔ تو پہلے دوست نے کہا کہ اس محلے کے جو امام صاحب ہیں ان کی بیوی پر میرا دل آ گیا ہے۔ سچے دوست کی پہچان یہ ہے کہ جب تم برائی کرو تو وہ تمہیں برائی سے روکے، وہ تمہیں یہ کہے کہ نہیں تم ایسا نہ کرو۔ اس کے دوست کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ امام کی بیوی کے ساتھ کسی بھی عورت کے ساتھ ایسا نہ کر، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ میں اور برائیوں میں کسی کی مدد نہ کرو۔ اگر کوئی برائی کی طرف جا رہا ہے تو اس کو پکڑ کر کے کھینچ لو، اور اگر وہ نہیں مانتا تو پھر اس کا بائیکاٹ کرو، اس سے ملنا جلنا بات کرنا ہر چیز چھوڑ دو تاکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو سکے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہے، بیٹیوں کی جوانیاں لٹ گئی ان لڑکوں کے منچلے پن کی وجہ سے۔ ہر بندہ مجنوں بننا چاہتا ہے، کیا حالات بنا رکھا ہے۔ مسلمانوں، ایک وقت تھا اور تم ہی تھے کہ ہندوستان میں جب پہلی مرتبہ آئے تھے تو نہ مسجد بنانے آئے تھے، نہ مدرسہ بنانے آئے تھے، نہ کسی کو کلمہ پڑھانے آئے تھے۔ تم آئے تھے تو ایک عورت کی آبرو کی حفاظت کے لیے آئے تھے، اور تمہارے تقدس کو دیکھ کر کے لوگ متاثر ہوئے اور لوگ کلمہ پڑھتے گئے اور مسجد اور مدرسے بنتے گئے۔ تم غیروں کی بیٹیوں کی عزت کے محافظ تھے، آج تم محلے کی بیٹیوں کی عزت کے دشمن بن گئے، اپنی بہن بیٹیوں کی عزت کے دشمن بن گئے۔ تمہاری نگاہوں میں تقدس نہیں رہا، پارسائی نہیں رہی۔ یہی حالات رہے تو کیا خاک تم بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہراؤ گے؟ کیا دنیا میں مسلمان کبھی سرخ روئی حاصل کر سکیں گے؟ ملک شام اور یمن کیوں نہ جلے؟ جس قوم کا جوان آوارہ اور عیاش ہو جائے اس قوم کو تو عزت کے ساتھ جینے کا حق ہی نہیں ہے۔ تمہیں تو اللہ رب العزت نے تقدس کے لیے پیدا کیا تھا، قوموں کی امامت کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن تم لڑکیوں میں الجھ گئے، عشق میں الجھ گئے، آوارگی میں الجھ گئے، انٹرنیٹ اور فیس بک میں الجھ کر رہ گئے۔ نہیں، بلکہ اللہ نے تو تمہیں بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور جوان ہونے کے بعد بوڑھا بھی ہونا ہے اور مرنا بھی ہے، اللہ کو منہ بھی دکھانا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بد نظری کرنے والوں کے لیے ڈر ہے کہ وہ مریں گے تو کافر ہو کر کے مریں گے۔ اللہ اکبر۔ نگاہوں کی حفاظت کرو، کسی بھی عورت کی طرف غلط نظر اٹھا کر کے نہ دیکھنا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خوبصورت عورت کسی کو گناہ کی دعوت دے اور وہ مرد یہ سوچ کر کے اس گناہ سے ہٹ جائے، اس کی طرف نہ جائے، تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دے گا اور بے حساب اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ دونوں دوست میں بات یہ ہو رہی تھی کہ مجھے امام صاحب کی بیوی پر دل آ گیا ہے، تو اس کے دوسرے دوست نے کہا کہ مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اس پر پہلے نے کہا کہ جب تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا تو امام صاحب کو باتوں میں الجھائے رکھنا، مسئلوں میں الجھائے رکھنا، اس طرح سے مجھے کچھ وقت مل جائے گا اور میں ان کی بیوی کے ساتھ وقت گزار سکوں گا۔ اس کے دوست نے کہا کہ ٹھیک ہے یار، تیرے لیے تو
تو میں یہ کام بھی کر گزروں گا، تو جو کچھ کہے میں تیرے لیے سب کچھ کروں گا، آخر تو ہی تو میرا دوست ہے۔ اور یہ بات ہوئی اور مسجد جانا شروع ہوا۔ مسجد جانے لگا، ہر وقت نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب کے ساتھ بیٹھ جاتا اور باتیں کرنے لگتا، انہیں سوالوں میں مسائل میں الجھائے رکھتا، اور جب کافی وقت گزر جاتا تو پھر وہاں سے وہ چلا جاتا۔ لیکن جب کچھ دن ایسے کرتے کرتے گزر گئے تو اسے ایک دن دل میں احساس ہوا کہ یہ امام صاحب ہیں، ان کی بیوی کے ساتھ میرا دوست غلط کام کر رہا ہے اور میں بھی ان کو دھوکہ دے رہا ہوں، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، مجھے ان کے ساتھ دھوکے بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک دن وہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ امام صاحب مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میرے گناہ کی مجھے معافی مل سکتی ہے؟ کیا میں توبہ کروں تو میرا رب میری توبہ قبول کر سکتا ہے؟ امام صاحب نے اس سے کہا کہ کیا غلطی ہوئی ہے، آخر مجھے بتا تو صحیح۔ تو اس پر اس نوجوان نے کہا کہ آپ کی بیوی جو ہے اس پر میرے دوست کا دل آ گیا اور وہ مجھ سے کہتا ہے کہ تو ہر روز نماز کے بعد امام صاحب کو مسجد میں ہی روکے رکھنا تاکہ میں کچھ وقت ان کی بیوی کے ساتھ گزار لوں۔ اللہ اکبر! یہ بات جب بھی کوئی شخص سنے گا جس کی بیوی کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہو تو پھر غصے سے اس کا کیا حال ہوگا، لیکن قربان جائیں وہ امام صاحب بھی کیسے امام صاحب تھے، وہ مسکرا رہے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ ہنس رہے ہیں، میرا دوست آپ کی بیوی کے ساتھ غلط کام کر رہا ہے، آپ کی بیوی کی زندگی برباد کر رہا ہے اور آپ ہنس رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں میری ایک بوڑھی ماں ہے اور میرا بوڑھا باپ ہے، اس کے علاوہ میرے گھر میں اور کوئی بھی نہیں، میں نے تو ابھی تک شادی بھی نہیں کی، تو میری کس بیوی کے ساتھ وہ وقت گزار رہا ہے؟ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا کہ اس نوجوان کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، اور پھر اس نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ واقعی امام صاحب جو ہیں وہ تو کنوارے ہیں، ان کی تو شادی ہی نہیں ہوئی۔ اور پھر اسے خبر ملی کہ یہ جو اس کا دوست ہے، یہ جو حرکتیں کر رہا تھا وہ کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ اس کی خود کی بیوی کے ساتھ کر رہا تھا۔ اللہ اکبر! تو دیکھا آپ نے، برائی کرنے کا انجام تو برا ہے ہی، بلکہ برائی میں کسی کا اگر ساتھ دو گے تو اس کا انجام بھی برا ہے۔ یہ دوست تھا، دوست کو دوست سمجھ کر کے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیرا ساتھ دیتا ہوں اس گناہ میں بھی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے دوست نے اس کی بیوی پر ہی ہاتھ صاف کر دیا۔ نوجوانوں، ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کو روکو، اور وہ نہیں مانتا ہے تو پھر اس سے دور ہو جاؤ، اس کا بائیکاٹ کر دو۔ یہ انٹرنیٹ، یہ فیس بک، سب اسی کے نقصانات ہیں۔ بیٹی کو مت دو موبائل، اس لیے کہ یہ سارے فتنے اسی کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ انٹرنیٹ اور واٹس ایپ پر پتہ نہیں کیا کیا بیٹیاں چلا رہی ہیں، اور نوجوانوں سے بھی گزارش ہے مت کرو خدا کے واسطے یہ دیوانگی، تباہ ہو جاؤ گے۔ اور ایک اہم بات میں کہنا چاہوں گی کہ بیٹی اسکول جاتی ہے، آپ اپنی بچیوں کو اسکول کرواتے ہو، کالج کرواتے ہو، میں منع نہیں کرتی، آپ تعلیم دیں، بچیوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دیں، لیکن ان کو جب آپ اسکول لے کر کے جائیں تو خود ساتھ میں جائیں، اور جب کالج جائیں تو بھی ساتھ میں لے کر کے جائیں، اور واپسی کے وقت بھی اپنی بچیوں کو خود ہی لے کر کے آئیں۔ اکیلے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو کہیں بھی جانے نہ دیں۔ آپ کہیں گے وہ کیوں؟ تو میں بتا دوں کہ ہمارے مذہب میں جو سفر سب سے افضل ترین ہے، وہ سفر جس کو سفر حج کہا جاتا ہے، اس سے مقدس سفر ہمارے مذہب میں کوئی نہیں، جس کے لیے ہر مسلمان پوری زندگی یہ دعا کرتا ہے کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اس سفر کے لیے جب عورت کو تنہا جانے کی اجازت نہیں، ہمارے یہاں سب سے افضل سفر سفر حج ہے، ہر قدم پر نیکیاں ملتی ہیں، مگر سنو مسلمانوں، اتنا مبارک اور اتنا مقدس سفر، اور اسلام کہتا ہے کہ سفر حج کے لیے بھی عورت اکیلے نہیں جا سکتی۔ ایسا سفر جس میں گناہ کا دور دور تک خدشہ نہیں ہو سکتا، اس میں بھی عورتوں کو
تنہا جانے سے منع کیا گیا، کیوں؟ تاکہ عورت کی حفاظت ہو سکے۔ تو پھر جب حج کے لیے عورت کو اکیلے جانے کی اجازت نہیں ہے تو اسکول اور کالج بالغ لڑکیوں کو اکیلے جانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن آج تو حال یہ ہے کہ پکنک پر 18 سال کی لڑکیاں ٹیچروں کے ساتھ جا رہی ہیں، نوجوان لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہیں، کوئی بولنے والا نہیں، اور اگر کوئی بولے گا تو گالیاں سنے گا۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا تو کام ہے آپ کی اصلاح کرنا، ہمارا تو کام ہے صحیح بات آپ تک پہنچانا۔ اگر کوئی ہمیں گالی دے تو دے، لیکن کسی کی زندگی اگر سنور جائے تو پھر اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ تمہارا ہمیں برا بھلا کہنا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ جس کو اللہ رب العزت عزتیں عطا کرتا ہے تو پھر اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو ساری دنیا مل کر کے بھی عزت نہیں دے سکتی۔ ہماری باتیں اگر کسی کو بری لگتی ہیں تو لگے، چاہے کتنی ہی بری لگے، چاہے تم اس کے بدلے میں ہمیں جتنا ہی برا بھلا کہہ لو، ہم تو حق بات بول کر رہیں گے۔ جب سفر حج کے لیے لڑکی اکیلے نہیں جا سکتی تو پھر تم نے نوجوان لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ پکنک پر کیسے جانے دے دیا؟ یاد رکھو، گھومنے کے لیے تم نے بھیج دیا، پارکوں میں بھیج دیا۔ جن کی بیٹیوں کو اسلام مسجد میں جانے سے روکتا ہے، مزارات پر جانے کی اجازت نہیں دیتا، ان کی بیٹیاں پکنک پر لڑکوں کے ساتھ کیسے جا سکتی ہیں؟ کون ہے روکنے والا؟ کوئی روکنے والا نہیں، چاہے کوئی کتنا ہی برا کہے، ہم تو اپنا کام کریں گے۔ اگر دین کا تحفظ بات کہنے سے ہوتا ہے تو ہم کہہ کے دین کا تحفظ کریں گے، اور اگر کہنے سے نہیں، اگر ہمیں خون دینا پڑے تو ہم اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ اگر ہماری باتوں سے دین کی تحفظ ہوتی ہے تو ہماری باتیں ہی دین کے تحفظ کے لیے کافی ہوں گی، ورنہ پھر ہمیں جو بھی قربانی دینی پڑے ہم دین کی حفاظت کے لیے وہ قربانی ضرور دیں گے۔ میں پوچھنا چاہوں گی، مجھے بتاؤ کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ نوجوان لڑکیوں کو پکنک پر بھیج رہے ہو، وہ بھی ایک دن کے لیے نہیں، 3 4 دنوں کے لیے، لڑکوں کے ساتھ، ٹیچروں کے ساتھ۔ بیٹی اگر چند منٹ کے لیے گھر سے نکل جائے تو شریف ماں باپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں، اور یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ 3 4 دن بیٹیاں گھر سے غائب ہیں، لیکن تمہیں فرق نہیں پڑتا؟ میری قوم کی بیٹیوں، تمہاری آبرو بہت قیمتی ہے، اس لیے کسی کے بہکاوے میں مت آنا۔ میرے نبی نے ایک بیٹی کی عزت کو کعبے سے بھی بلند کر دیا ہے۔ کوئی جس نے عورت کو اتنی عزت دی تو اس کے باوجود تم ان کی باتوں کو نہ مان کر کے تم غیر مذہب کے لڑکوں کے ساتھ گھومنا پھرنا کرتی ہو، تم پکنک پر جاتی ہو، تم پارکوں پر جاتی ہو۔ میری بہنوں، خدا کے واسطے اپنی عزت کی حفاظت کرو، کیونکہ اگر تم اپنی عزت کی حفاظت نہیں کرو گی تو کوئی دوسرا تمہارے لیے تمہاری عزت کا نگہبان بن کر نہیں آنے والا۔ اسکول اور کالج اگر جاتی ہو تو پڑھائی کرنے کی غرض سے جاؤ، کوئی برائی کرنے کی نیت تمہارے دلوں میں نہ ہو۔ میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس بیان کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ سبھی کو معلوم ہو سکے کہ موبائل اور انٹرنیٹ کی جو خرابیاں ہیں اس کی وجہ سے آج عورتوں کا کیا حال ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں۔ مجھے امید ہے کہ اس بیان سے آپ سبھی کو فائدہ ضرور پہنچے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔